اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں، اس اہم وقت میں اور اس جو ہے آخری عشرے کی رات میں پھر سے دوبارہ اکٹھا ہونے اور اس کے دین کے فہم کے لیے کوشش کرنے کی جو ہے ہمت دی اور ہمیں جو ہے موقع دیا۔ آئیے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جملہ فعلیہ میں مرکبات اور ضمائر کے استعمال کے ساتھ ساتھ ماضی کی جو ہے اقسام کو بھی دیکھیں گے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہم نے دیکھا تھا کیا ہوتے ہیں۔ پہلے جملہ اسمیہ کو لیتے ہیں، اس میں مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور زائد حصہ ہو تو اسے متعلق کے خبر کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کوئی چیز ہو تو اسے متعلق کے فعل کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے لازم فعل دیکھا تھا، جیسے جلسہ زید علی الکرسی، یعنی یہ جو ہے لازم فعل ہے جلسہ، کہ اس کا اثر صرف زید پر ہو رہا ہے۔ اور متعدی میں ہم نے مثال دیکھی تھی اکلا زید الطعام علی المدۃ، یعنی اس میں اکلا کا جو فعل ہے وہ متعدی ہے، کیوں اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی تو کھایا جائے گا، جبکہ بیٹھنے کے لیے تو وہ بیٹھ گیا، کسی بھی چیز پہ زمین پہ بھی بیٹھ جائے گا کرسی نہ ہو، تو لہٰذا جس کا اثر صرف فاعل پہ ہو رہا ہو تو وہ لازم فعل ہوتا ہے، اور جس کا اثر کسی دوسری چیز پہ بھی ہو رہا ہو، یعنی جس کے لیے مفعول لازم ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ متعدی ہوگا۔ پھر مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور متعلق فعل جو ہے مفعول کے بعد آتا ہے۔ یہ کل کا خلاصہ تھا۔ آئیے آگے کلاس کو چلاتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں مرکبات فاعل یا مفعول کے طور پر آ سکتے ہیں، ان کی اعرابی حالت بھی اسی انداز سے تبدیل ہوگی، یعنی فاعل اور مفعول کے حساب سے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ رفع میں ہوتا ہے۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ پہلے ہم مرکب توصیفی کو لیتے ہیں۔ مثال دیکھیے، طلب الاستاذ الصالح ولدا صالحا۔ اب اس میں جو استاذ الصالح ہے یہ کیا ہے؟ توصیفی ہے، صفت ہے استاد۔ اس سے پہلے کیا فعل آیا ہے؟ طلبا، اور جب بھی فعل پہلا شروع میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کی مثال لیجئے، ضرب ولد الحارت ولد المدرسۃ۔ اب یہاں اس جملے میں ولد الحارت کی حارت کہتے ہیں محلے کو، محلے کے لڑکے کو مارا، کس نے؟ مدرسے کے لڑکے کو۔ تو لہٰذا یہ جو ولد الحارہ ہے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ کیوں؟ اس کا جو پہلا اسم ہے وہ کیا ہے؟ تخفیف ہے، یعنی نہ الف لام آ رہا ہے اس پہ، نہ تنوین آ رہی ہے، اور دوسرا جو ہے حالت جر میں ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ اور صرف اس سے پہلے کیا آ رہی ہے؟ وہ ضرب واحد آ رہی ہے، اور یہ جو آ رہا ہے ضربہ کے بعد یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مرکب اضافی کا اعراب صرف مضاف پر ظاہر ہوتا ہے، یعنی مضاف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، یہ جر میں۔ یہاں دیکھیں استاذ جو ہے اور یہ ولدا، یہ جو تھا اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ پیش ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ولدا ہے اس کے اوپر زبر ظاہر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ مرکب اشاری کا ابھی چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مرکب جاری ہم نے پڑھ لیا تھا۔ فاعل اور مفعول بن کر نہیں آتا، متعلق کے فعل بن کر آتے ہیں۔ نہیں، مرکب جاری جو ہے فاعل یا مفعول نہیں آئے گا۔
بطور فاعل ضمائر منفصلہ ہمیشہ مرفوع استعمال ہوتی ہیں، مثلا ہوا، ہما، انت وغیرہ، یہ جو ہے ہمیشہ مرفوع کی حالت میں ہے، چاہے ان سے پہلے کوئی عامل بھی آ جائے۔ بطور مفعول البتہ یہ جو ہے منصوبہ یعنی نصب کی حالت میں آتی ہے، جیسے ہو، ہا، کا، نا، یہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری حالتیں کون سی ہیں، یہ شمار کی جائیں گی کہ یہ جو ہے کیا ہے، نصب میں ہے، چاہے ہو پہ پیش ہی ہو، لیکن یہ اس کا محل کیا ہوگا، اس کا محل جو ہے ہمیشہ یہ ہم لیں گے کہ یہ جو ہے حالت نصب میں ہے۔ جیسے دربہ ہو، اب یہاں پہ ہو کے پیش سے آپ یہ مت کہیں کہ یہ جو ہے رفع ہے، کیوں؟ ہم نے ایک جنرل رول پڑھ لیا کہ ضمائر متصلہ جو یہ جڑ کے آتے ہیں ڈیٹیچ والے، یہ سارے کے سارے جو ہے کیا ہوتے ہیں، منصوبہ یعنی نصب والے حروف ہوتے ہیں، چاہے اس پہ پیش ہی ہو۔ تو اسی طرح اگلا دیکھیں، ضربت کا، میں نے تمہیں مارا، اب یہ جو کا آ رہا ہے یہ کیا اٹیچ یعنی اٹیچ ہو کے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے، حالت نصب ہے، جبکہ یہ بھی ہو اٹیچ ہو کے رہتا ہے لیکن پیش ہے، لیکن محلن یہ ہم اسے کیا لیں گے، محلن یہ جو ہے کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، نصب کی جگہ بیٹھا ہے۔ جمع مخاطب جو ہوتا ہے مذکر، جیسے فعلتم کے فعل کے ساتھ ضمیر کا استعمال کیسے ہوگا، دیکھیے، نصرتم، ہو کو ملانا چاہتے ہیں، یہ ہو نہیں ملے گا، اس سے پہلے ایک لفظ جو ہے ملانا پڑے گا واو، یہ بنے گا نصرتم، یہ خاص چیز ہے ایک اس کے ساتھ اور یا متکلم کے ساتھ، اسے دیکھ لیں توجہ سے، نصرتم ہو کے ساتھ جب ملے گا تو نصرتم ہو نہیں بنے گا، بلکہ ہو سے پہلے کوئی ایک اضافی لفظ آئے گا، وہ کیا ہے، یہاں پہ واو ہے، نصرتم ہو بنے گا۔ اسی طرح یا متکلم کا دیکھیں، یا کی بجائے کیا لگاتے ہیں، نی لگاتے ہیں، جیسے نصر نی، نصر نی نہیں کہیں گے، یعنی یہاں یا لگانا چاہتے ہیں ہم، یا کیا ہے، یہ وہ ہے جو کہ ضمائر متصلہ میں ہے، ہو، ہا، کا، نا، یہ وغیرہ، لیکن یہ کہتا ہے مجھ سے پہلے کیا ہے، نی کو لے کے آئیں گے جوڑنے کے لیے، نصرنی، ضربتنی، یعنی یہ جمع کا جو صیغہ ہے مخاطب کا اور یا متکلم جو ہے یہ ڈائریکٹ نہیں جوڑ سکتے، ان کے لیے اضافی لفظ واو اور نون لایا جاتا ہے۔ یہ مثالیں دیکھ لیجئے، دخلتا جنتا کا، تو داخل ہوا اپنے باغ میں، سمیت آیات اللہ، تم سب نے سنا اللہ کی آیتیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر سکون کے اونچا کھڑا کیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال غارت ہو گئے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ہاں جی یہ بتائیں، یہ جو یہاں پہ یہ ہا ہے یہ کس اس میں ہے، رفع میں ہے نصب میں ہے، نصب میں، ہاں، وجہ کیونکہ ہاں تو آگے ضمائر ہے نا وہ جڑا ہوا، متصلہ یعنی جڑ متصلہ، کے آنے والا ہے، اور جتنے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، جڑ کے آنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے، حالت نصب میں ہوں گے، تو لہٰذا اس کے الٹا پیش یا سیدھا پیش ہونے سے فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح یا متکلم کو دیکھیں، اس نے نی کے ساتھ ملا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، یہ شیطان نے کہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا پوچھا، انہوں نے نہیں کیا تو اس نے کہا آپ نے اس کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے جو ہے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں۔ آئیے فعل ماضی مجہول پڑھ لیتے ہیں۔ فعل معلوم تو وہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، اور مجہول جو ہے یہ خاص حالت ہوتی ہے۔ دیکھیں کتب حامد مکتوب، اب اس میں دیکھیں حامد پہ تنوین بتا رہی ہے، حامد کیا ہے، یہاں پہ فاعل ہے، کس چیز کا فاعل ہے، کتبہ کا، یعنی لکھنے کا، اور مکتوبن پہ دیکھیں یہ جو تنوین آ رہی ہے زبر کی، یعنی دو زبر جو آ رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے، مفعول ہے، کیوں، اس پہ نصب آ رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فاعل اور مفعول کا فرق کرتے ہیں۔ اب مجہول کیا ہوتا ہے،
یہ نامعلوم فاعل ہوتا ہے. اگر کسی فعلیہ جملے میں فاعل معلوم نہ ہو تو اس جملے کو مجہول کہتے ہیں. جیسے اب یہ دیکھیے کتبہ مکتوب، خط لکھا گیا. کس نے لکھا کوئی پتہ نہیں، خط لکھا گیا صرف. اب یہ جو مجہول ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک اضافی میم آتا ہے. یہ دیکھیں نا، باقی یہ دیکھیں مکتوب یہاں بھی تھا اضافی، لیکن اس سے پہلے کیا حامد صاحب موجود تھے، تو اس لیے یہ کیا ہوا، اسے ہم نے کہا یہ معروف ہے. کیوں؟ فاعل صاحب موجود ہے، اس میں فاعل ہی نہیں ہے. خط لکھا گیا، کس کو لکھا گیا کوئی پتہ نہیں. تو یہاں کیا ہوگا، اسے ہم لیں گے مجہول. کہ جب معلوم فاعل موجود نہ ہو جملے میں تب وہ جملہ جو ہوتا ہے فعلیہ کیا کہلاتا ہے، وہ فعلیہ، اس میں نہیں. پھر جو ہے وہ فعل مجہول ہوتا ہے. فعل مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. کیوں؟ فاعل تو اس میں ہے نہیں، مفعول جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے مفعول آتا ہی متعدی میں، لازم میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے لازم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مفعول نہیں آ سکتا، اور وہ جو ہے فعل لازم کا مجہول بھی نہیں ہوتا. مثلا فعل مجہول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، فعیلا. آئیے پیچھے میں دوبارہ لے جاتا ہوں، دیکھتے ہیں فعیلا. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، کوتیبا. حالانکہ اس سے پہلے پڑھے تھے کتبا، لیکن یہ جو مقصود ہے اس کو پہچان لے، پکا کر لے کہ اگر جو ہے کسی فعل پیش آ رہا ہو، ماضی میں فعل پہ پیش نہیں آتا، یہ ہم نے پکا کیا تھا. ماضی کے جو ہے جب ہم وہ پہچان سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا یا تو اس کے ماضی کے 3 حروف کے اوپر تینوں زبر ہوں گے، یا پھر جب پہلے اور دوسرے پر زبر اور درمیان والے پر پیش ہوگا، یا پھر پہلے پر زبر اور آخری پر زبر کے ساتھ درمیان والے پر زیر ہوگا. یعنی فاعلا، فاعولا، فاعیلا، یہ وزن ہے ماضی کے. یہ پیش والا وزن نہیں ہے کہ پہلے لفظ پر پیش ہوگا. تو لہٰذا فعل مجہول کو ایک اس سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ فعیلا کے وزن پہ ہوتا ہے، یعنی پہلے حرف کے پیش، دوسرے پر زیر اور تیسرے آخری پر زبر. مجہول کی پہچان پکی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فعیلا ماضی کی پہچان نہیں ہے. ماضی کی پہچان میں ہم نے کہا تھا فعلا، تینوں پہ زبر، فاعولا، 2 پہلے اور آخری پہ زبر، درمیان پہ پیش، فاعیلا یعنی دونوں پہلے آخری پہ زبر اور درمیان والے پہ زیر. پیش کی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ جی پہلے لفظ پہ کہیں پیش آ سکتا ہے. ماضی کی پہچان نہیں. ہاں فعل مجہول جو ہے وہ اس وزن پہ آتا ہے کہ پہلے لفظ پر پیش، دوسرے لفظ پہ زیر اور آخری پہ زبر، اور اسے کہتے ہیں فعیلا کا وزن. اب یہ آپ نے پہچان لینا کہ فعیلا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجہول ہے. فعیلا کے وزن پر اگر کوئی لفظ آ رہا ہے کسی جملے میں اور جملہ بھی فعلیہ ہے تو آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ جی مجہول ہے. مجہول فعل کے ساتھ مذکور مفعول کو نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسم فاعلہ کہتے ہیں عربی میں. جیسے نائب الفعل کیا ہوتا ہے، نائب الفاعل مفعول کی طرح حالت رفع میں ہوتا ہے. آئیے اس کی مثال دیکھیں گے. اچھا، بعض متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے حسب حامد محمود مستقیم. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو مفعول آ رہا ہے یہ مفعول نہیں، اس کو کہیں گے نائب المفعول، اور یہ بھی نائب المفعول ڈبل آ رہا ہے، اور ان پہ کیا ہے جزم، سوری ان پہ جو ہے زبر آ رہے ہیں جو کہ نصب کی علامت ہے. اسی طرح اب یہ دیکھیں حسبا محمود عالم، یہ جو محمود ہے یہ نائب فاعل ہو گیا، اور عالمن جو ہے یہ مفعول ثانی ہو گیا. اب یہ جو حسبا یہ کون سی فعل ہے، کیا بتائیں گے؟ مجہول. مجہول ہے. کیسے پہچانا؟ سر فعیلا کے اس پہ وزن پہ. ہاں فعیلا کے وزن پر آ گیا. تو سسٹر یہ پکی نشانی ہے کہ
ماضی کے اندر جو ہے پہلے حرف پہ پیش نہیں ہوتا سوائے جب وہ مجہول آ رہا، اور اس کی دوسری پہچان یہ ہوگی کہ پہلے کے پیش کے بعد دوسرے کے نیچے زیر بھی آ رہا ہوگا، یہ پکی پہچان ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثلا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، کتب علیکم القتال پڑھا ہوا ہے ہمارا۔ توبیا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، ایک ختمہ مہر لگانا اور ایک توبیا، یہ اس کے معنی بھی ہے مہر لگا دینا، سیل کر دینا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث مبارک۔ الغیبت، غیبت اشد، اشد زیادہ ہے، یعنی غیبت جو ہے وہ زیادہ ہے کس چیز سے؟ من الزنا، زنا سے بھی۔ یعنی ہم بڑے جرم، بڑے جو ہے قصور گناہوں میں کیا لیتے ہیں؟ قتل کو لیتے ہیں سب سے پہلے۔ کہ اگر آپ نے کسی نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی ایک کی جان بچائے گویا انہوں نے سب انسانوں کی جان بچائی۔ یہ بڑے گناہ کبیرہ میں استعمال ہوتا ہے پہلے نمبر پر قتل۔ پھر جو ہے یہ زنا کو لیا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایسے ہی ہے، لیکن حدیث مبارکہ کہتی ہے غیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ اشد، اشد بڑھ جاتی ہے، بڑھی ہوئی ہے، کیا؟ من الزنا، زنا سے بھی۔ دوسری حدیث میں ہے والمجاہد، مجاہد یعنی جہاد کرنے والا جو ہے کیا ہے؟ من جہادہ، وہ ہے جس نے جہاد کیا نفسہ، اپنی جان سے، یعنی اپنی جان سے مراد ہے اپنی نفس کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف جو جہاد کرنا ہے وہ بڑا جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کرنے والا مجاہد ہے جو اپنی نفس، اپنی خواہش کے خلاف کرے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مثلا آپ 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، کچھ نہیں ہے، شراب موجود ہے، آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دن سے پیاسے ہیں، حرام بھی حلال ہوتا ہے لہٰذا آپ اسے پی لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نفس ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی بات کو اس حالت میں، جبکہ شدت کی حالت میں رد کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کا دل کر رہا ہو، آپ کا نفس کر رہا ہو، آپ کے اندر کی جو ہے شیطانیت جو ہے چاہ رہی ہو اور آپ کرتی ہیں تو گویا آپ جو ہے وہ جہاد سے ہے، اور اگر آپ رک جاتے ہیں پھر آپ مجاہد ہیں، یعنی یہ جہاد ہے اس سے۔ سر یہ محاجد ہے، مجاہد نہیں ہے، محاجد ہے۔ محاجد جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، اور فی طاعت اللہ، یعنی کس چیز میں؟ نفس کے، اللہ کی اطاعت کی، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ جو ہے وہ کرتے ہیں پھر جو ہے وہ مجاہد بنتے ہیں۔ یہ والمجاہد جو ہے نا، یہ مجاہد کے معنی میں آتا ہے۔ الف لام لگنے سے وہ جو ہے اور واو لگنے سے جو ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ لفظ کیا ہے؟ مجاہد۔ اردو میں ہم اسے اس طرح لکھتے ہیں، عربی یہ مجاہدن لفظ ہے، الف لام کی وجہ سے ایک پیش ہے، مجاہدن عربی میں اور اردو میں مجاہد، تو وہ ترجمے میں ہم مجاہد کر لیں۔ تو مین بات جو کرخت ہے، یعنی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت، اپنی چاہت، اپنی نفسی خواہشات کے خلاف پر اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اس سے رکتا ہے تو گویا وہ جہاد کر کے مجاہد ہے۔ لا يدخل، نہیں داخل ہوگا، وہ داخل نہیں ہوگا۔ یدخلو وہ جو مضارع میں کیا ہے؟ ہوا کا صیغہ ہے۔ لا يدخل، وہ داخل نہیں ہوگا جنت، جنت میں کون؟ قطات، جس نے قتل کیا، یعنی قتل اتنا بڑا ہے گویا اسے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس نے ایمان تھا، کفر شرک نہیں کیا تھا تو ایک وقت آئے گا کہ وہ وہاں سے نجات پا جائے گا، اور اگر وہ کفر شرک میں بھی مبتلا تھا پھر تو وہ ڈبل کر گیا، یعنی وہ قتل کی وجہ سے بھی اور پلس جو ہے اس نے جو کفر شرک کیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ اصل حدیث ہے، دیکھ لیجیے، الغیبت اشد من الزنا، یعنی پیر پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا جو ہے زنا سے بھی جو ہے بھاری جو ہے وہ گناہ ہے۔ والمجاہد من جاہد، یعنی حقیقی مجاہد وہ ہے، یعنی مجاہد وہ ہے
جس نے جو ہے کیا کیا, جہاد کیا اپنے نفس کا, فی طاعت اللہ, یعنی اللہ کی جو ہے اطاعت فرما برداری, لا يدخل الجنہ, نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں, قطعت, سوری میں نے وہاں آپ کو شاید وہ قتل کا بتایا تھا, قطعت چغلخوری, یہ دو ایسے عمل ہے, ایک غیبت اور دوسرا چغلخوری, جن کی بڑی شدید جو ہے مذمت آئی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت اہمیت دی ہے. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ غیبت پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا, اور چغلخوری جو ہے کسی کی برائی کو بیان کرنا کہ اس میں ہے. غیبت کے اندر ہو سکتا ہے اس میں وہ آدمی میں وہ عادت نہ ہو, اور ہو تو اس کے پیچھے بیان کی جائے, اس کے سامنے نہ کی جائے. اور چغلخوری جو ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کسی کی برائی کمزوری کو جو ہے بیان کرتے ہیں جو اس میں حقیقتاً ہے. تو لہٰذا یہ جو دونوں چیزیں ہیں, ان دونوں کے لیے جو ہے بڑی سخت وعید آئی ہے, بڑا سخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ اس سے عذاب سے ڈرایا گیا. سر یہاں پہ چغل خور تو وہ نہیں ہوتا جو ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے تاکہ فعالت کا ایک لفظ ہے, اس سے آپ نے صیغہ بنانا ہے اور معنی بتانے ہیں. مثلا فعالہ سے ہم بناتے ہیں فعلو, اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ فعالہ پہلے تو صیغہ بتائیں کون سا ہے؟ فعالہ جو ہے ماضی کا اور واحد کا جو غائب کا, واحد غائب, لفظ آئیں گے, واحد بھی ہے, غائب بھی ہے اور مذکر بھی ہے. اب معنی کیا ہے؟ اس نے کیا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے جلست, جلست صیغہ پہ چھانے کون سا ہے؟ یہ مؤنث کا اور مؤنث ماضی, واحد ماضی اور واحد. ایک تیسرا لفظ بھی ساتھ لگے گا, یا تو وہ غائب ہوگا یا متکلم ہوگا یا مخاطب ہوگا. یہ غائب ہوگا, وہ عورت نے کیا غائب آج کا. آپ کو تھوڑا سا میں صیغوں کی پہچان کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم کہتے ہیں جی کسی چیزوں کو پہچانے تو آپ نے تین چیزیں بتانی ہیں. نمبر ایک, وہ کون سا صیغہ ہے, آیا وہ ہوا کا ہے, ہم کا ہے, انتا کا ہے, آنا کا ہے, انتم کا ہے, نحنو کا ہے, یا ہیا کا ہے, یا اسی طرح جو ہے کیونکہ ہم نے آگے بھی پڑھ لی ہے تو وہ اس میں جو ہے مخاطب ہے. دوسری بات آپ نے یہ بتانی ہے کہ آیا وہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, اور تیسری بات آیا وہ غائب کا صیغہ ہے, مخاطب کا یا متکلم کا. چلیں اسے دیکھتے ہیں. اکلتا یہ لفظ ہے, کلمہ ہے, اکلتا. اب یہ بتائیے اس کا صیغہ کیا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ ہو گیا, یہ ٹھیک. باقی دو باتیں, یہ ماضی ہے اور ماضی ہے, ٹھیک. غائب متکلم ہے. واحد کہاں سے آ گیا؟ الف لگا کھڑا ہے, تثنیہ اس نے بتایا تو ہے کہ دو کا صیغہ ہے. جی, اور غائب ہے, تیسری غائب بات کا رہ گئی صیغہ ہے, ماضی اور غائب کا صیغہ ہے. غائب کا صیغہ کیسے پتہ چلا؟ ان دونوں نے کیا, ان دونوں نے کھایا. ہاں دیکھیں, میں پہچان کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. ہم نے پڑھا تھا تثنیہ میں مثلا فعلا, فعلا, فعلت, فعل, یہ دونوں جو ہے کیا ہوتے ہیں الف کے ساتھ اصل حالت میں وہاں تھے. لیکن جب ہم جاتے ہیں مخاطب میں تو کیا ہوتا ہے؟ فعلتا, فعلتما یا فعلتا. تو اب یہاں پہ تو تا نظر آ رہا ہے مجھے. اب بتائیں, وہ جو ٹیبل ہے 14 والا, ہم نے اس ٹیبل میں دیکھنے کہ یہ لفظ کہاں فٹ ہو رہا ہے. اس کی فٹنگ کے لیے آپ کو اکلا کا ٹیبل دہرانا پڑے گا. اکلا کا ٹیبل آپ دہرائیں, اکلا, اکلا, اکالو, اکلت, اکلا, اکل نا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اکلتا, اکلتا یا اکلتما,
अकल तुम, ये मुखातिब है अकल तुम। सर, ये मुझे तो मुखातिब वहां होगा। नजर ही नहीं आया पहले दो गायब वालों में। चले अच्छा कोई बात नहीं, हम आगे कहीं किसी और ले ले। फ़अलती, अब इसे पकड़े। ये मुतकल्लम मुतकल्लम का है, ठीक। बाकी दो तीन चीजें बतानी होती तस्नीये नहीं, तस्निया नहीं है, माजी है। कौन से आ गया? अलिफ नजर आ रहा है इधर? तस्निया की पहचान ये है कि उसके आखिर में अलिफ होता है। अच्छा माजी है और माजी मुतकल्लम है। मुतकल्लिम है वाहिद। हो और गया। मुअन्नस भी हो, और मुअन्नस नहीं तो वो तो फालत होगा। मुअन्नस, जी है ना उस्ताद, आप पकड़ लाई। अच्छा, राइट। मुअन्नस ये जब हम 14 का टेबल कर रहे थे उसमें था फालती, हाँ फालतीन। अपने लिए। फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना। वहां फालती जो हमने पढ़ा था वो मुअन्नस का था, तो लिहाजा नंबर 1 ये मुअन्नस है। नंबर 2 ये जो है मुखातिब का है। नंबर 3 जो है क्या था, ये वाहिद है। मैं ये 3 शर्तें पहुंचा हूँ। आपने चौथी भी डाल दी है, चले बड़ा इजाफा किया आपने लिए, मतलब एक मुश्किल और कर लिए। चले मैं मुंह भी लगाऊंगा कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। अब 4 बातें बता, आगे चलने का फायदा ये होता है कि खुद पकड़ा जाता है आदमी। अब आइए एक और सीगा लेते हैं। फ़अलना, ये एक लफ्ज है, कलमा है। मुझे इसकी अब 4 हालतें बताइए। ये जमा मुअन्नस है। जमा मुअन्नस ठीक हो गया, जमा हो गया और मुअन्नस हो गया, 2 बातें हो गई। माजी है। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम गायब है। मुतकल्लिम कहाँ से आ गायब। गया? मुतकल्लिम में गायब भी है क्योंकि ता होगा, जमा में भी तुन्ना होगा, ता नहीं है, लिहाजा वो मुतकल्लिम का नहीं हो सकता। गायब है सर, गायब है, वेरी गुड। क्योंकि गायब हो गया, जमा हो गया, मुअन्नस हो गया, तो लिहाजा इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे? अब तर्जुमा करें। तर्जुमा मैंने छोड़ दिया था, अब तर्जुमा भी साथ साथ उन करेंगे। सब जो है उन मैं सब जी उन औरतों ने किया। उन सब औरतों ने हाँ, उन औरतों ने किया, फ़अलना। ठीक है। अब ये देखिए, बाद तुम, ये एक लफ्ज है बाद तुम, ठीक है ना? तो अब इसका सीगा बताएं। ये जमा जमा मुतकल्लम है, मुखातिब है मुखातिब है, जमा मुखातिब। मुखातिब है, जमा मुखातिब हो गया, और मुज़क्कर और माजी है, माजी है, मुज़क्कर भी है। मुअन्नस के लिए होता है तुन्ना, यहाँ है तुम है, तो ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। मुज़क्कर आपने पहचान लिया, जमा का पहचान लिया, और मुखातिब, ये 3 अहम चीजें पहचान ली। अब तर्जुमा करके दे। क्या ये यही है ना? आप सबके बाद हाँ। अच्छा, इसी के नीचे एक और लिखा है, कातिबना, कातिबना, जी ना, मुअन्नस मुअन्नस जमा मुअन्नस हो गया ना कानून से, गायब जमा भी हो गया, ठीक है, गायब भी हो गया, ठीक है। जमा जब आप ये मुअन्नस है, फौरन जो है टेबल में मुअन्नस के खाने में पहुंच, आपने कहा जमा है, जमा मुअन्नस के खाने में पहुंच गए। अब आपने ये बताना है ये किस में है, गायब में है, मुखातिब में है, मुतकल्लिम में, कहाँ ले जाऊं, किस खाने में जाके? गायब जब आपने ये 3 लफ्ज कहे, टेबल के अंदर आपके दिमाग में आपको ले जाकर एक खास जगह पर बिठा दिया। सीगा गायब के मुअन्नस के सीगे में, जमा के खाने में आप आ गए। अब तर्जुमा कीजिए, तर्जुमा कीजिए ब्रदर। उन औरतों ने लिखा, उन औरतों ने लिखा, उन औरतों ने लिखा। अगर इस पे ये होता कुतिबना, फिर ये वो लिखती हैं, लिखा गया या लिखा गया, मजहूल होता। अगर पेश आ जाता गड़बड़ हो जाएगी। मजहूल को छोड़ना सिस्टर, आओ अभी कोई और इसमें देखते हैं, शायद और भी कुछ है।
हाँ हाँ ये आ गया। यहाँ पे मस्दर की पहचान करा। दखला ये क्या है, नून यानी नसरा के बाप से नसरा आपने का इसका टेबल। बनाना। हाँ उसमें अभी मस्दर बताएंगे, मस्दर कैसे बनेगा, मुख्तलिफ मायने बताएं क्या है। दखल दाखिल 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 होना, दखला दाखिल होना, दाखिल होना, यस दाखिल। दाखिल होना। अच्छा मैं नहीं बतानी है, ठीक है सर, दाखिल होना। अच्छा यहाँ पे ये है फतहा, ये फतहा के बाप से आए, इसका मस्दर क्या होगा, फतह। खोल मायने बताएंगे, खोलना खोलना, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह ये एक लफ्ज है मारेदा, ये है बाप सामिया से आया। कैसे पता चला ये बाप सामिया से है, क्योंकि ये एक बड़ा मुफरिद बाप है, दरमियान वाले पे जेर आता है मादी में, ये सबसे अलग मादी में यही अलग होता है। जो आपने पढ़े उसके मुताबिक, जो आपने नहीं पढ़े वो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा। तो लिहाजा हमारे दाज से आपने पहचान लिया ये सामाया, और खुद उसने भी लिख दिया ये सामायात है। अब इसका तर्जुमा मस्दर, पहले मस्दर बनाए क्या होगा, बीमार तो उसके जरिए आप जाए हमारे पास या है मर्ज सर, मर्ज मर्जुन, मर्ज है। अब मर्ज का जो है तर्जुमा क्या होगा, बीमार। बीमार होना। चले हमारा वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन ये दो टेबल बड़े काम के आपके आज डाले गए हैं, तीसरा भी है। तो ये अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इनमें से हर एक में आपको ले जाऊं, लेकिन आपको इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दि, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लास को तो हम करते हैं बंद और उसके बाद आते हैं आज की रात की बरकत के लिए।